وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ محبوب خدا کے دین پر انوار کا جھنڈا، جہاد فی سبیل اللہ کے اسرار کا جھنڈا، وہ لہراتا ہے جھنڈا دیکھیے مردان غازی کا، نشان جو کہ اصحاب نبی کی پاک بازی کا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، نشان جمعیت علماء کے دینی رہنماؤں کا، علم اسلام کے شیدائیوں کے پیشواؤں کا، وہ جھنڈا کشتی ملت کے ماہر ناخداؤں کا، وہ نورانی بھرے دین حق کے باوفاؤں کا، وہ جھنڈا یادگار فتح مکہ آج لہرایا، ستارہ قوم کی قسمت کا یعنی اوج پر آیا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ جس میں راز پوشیدہ ہے دینی سربلندی کا، وہ ایک حبل متین ہے قوم کی شیراز بندی کا، وہ طوفان حوادث میں سبق ہے ہوش مندی کا، وہ ہے ایک درس اقوام ملل کی ارجمندی کا، ظفر مندی کا مجدہ صاحب رولاک کا جھنڈا، بشارت فتح مندی کی رسول پاک کا جھنڈا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا امت خیر الورا کے مہربانوں کا، وہ جھنڈا ملت بیضا کے سچے پاسبانوں کا، وہ جھنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے رازدانوں کا، وہ
جھنڈا ہے نبی الانبیاء کے کاروانوں کا، اسی جھنڈے کے سائے میں بنا ایوان حریت، اسی جھنڈے سے قائم ہے وطن میں شان حریت، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا قوم مسلم کی ہے اس رہبر جماعت کا، شرف حاصل رہا ہے جس کو قوموں کی امامت کا، وہ جھنڈا جس کے نیچے درس ملتا ہے شجاعت کا، وہ جھنڈا جو ہے مظلومی نے عالم کی حمایت کا، کرے اعزاز اس جھنڈے کا جو طالب ہو عزت کا، اسی جھنڈے تلے ہم نے لڑی ہے جنگ آزادی، اسی جھنڈے کے نیچے آئی انگریزوں کی بربادی، وطن کی ہے اسی جھنڈے سے آزادی و آبادی، اسی کا فیض ہے اہل وطن کی آج دل شادی، وہ شیخ الہند محمود الحسن کو تھا بہت پیارا، وہی جھنڈا رہا شیخ العرب کی آنکھ کا تارا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا جو کہ تھا کل تک حسین احمد کے ہاتھوں میں، وہی جھنڈا رہا مرد خدا اسعد کے ہاتھوں میں، بفضل رب وہ جھنڈا آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب، بفضل رب وہ جھنڈا آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، دعائیں رہے اب تا عمر ارشد کے ہاتھوں میں، دعائیں رہے اب تا عمر ارشد کے ہاتھوں میں، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی طاقت ہے مقام رسول اللہ کا جھنڈا۔ ادھر کھڑے نہ ہو۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور مغربی یوپی کی جمعیت علماء کے معزز کارکنان، آج سے 1.5 مہینے پہلے ہم نے مراد آباد میں 6 اضلاع کو جوڑ کر کے ایک تربیتی پروگرام کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی میٹنگ بلائی گئی اور بات طے ہو گئی. لیکن میٹنگ میں کچھ ساتھیوں نے یہ بات رکھی کہ اگر حضرت قائد ملت جمعیت علماء ہند کے صدر محترم اس پروگرام میں مراد آباد تشریف لے آئیں تو ہم سب کے لیے بڑی عز و شرف کی بات ہوگی. تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت سے درخواست کروں گا. دہلی میں ایک پروگرام تھا، ہم وہاں گئے اور میں نے کارکنان کی اس خواہش کو حضرت کے سامنے رکھا تو حضرت نے اپنی بیماریوں کا عذر کیا اور جب میں نے اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ دیوبند میں کرو، کیا ضرورت ہے مراد آباد میں کرنے کی. تو میں نے سوچا کہ ہمارے لیے دیوبند یا مراد آباد اہم نہیں ہے، حضرت کی شرکت زیادہ اہم ہے. اس لیے وہ پروگرام جو مراد آباد میں ہونا تھا وہ کینسل کیا گیا اور پھر مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اب دیوبند میں کریں اور 6 اضلاع کا نہیں، پورے مغربی اتر پردیش کا کر لیں. چنانچہ آج جو مجمع یہاں موجود ہے وہ 5-6 اضلاع کا نہیں، 15 اضلاع کی مجالس منتظمہ کے اراکین موجود ہیں. الحمدللہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب تک آدمی مقصد نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ صحیح انداز سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہو پائے. آپ نے محنت کی اور جمعیت علماء کی ممبر سازی کے موقع پر لوگوں کو ممبر بنایا، منتظمہ تشکیل دی گئی، افراد کو جمعیت کا ممبر بنا کر آپ نے جمعیت سے جوڑنے کا کام کیا. وہ ممبران جو آپ کی محنت سے، آپ کی جدوجہد سے جمعیت سے جڑے ہیں،
ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم جمعیت کی حقیقت، جمعیت کی سوچ و فکر، جمعیت کے کاز اور جمعیت کے اکابر کے طریقہ کار کو ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے افراد کو جوڑنے کے لیے تو محنت کی، لیکن ان کی ذہن سازی کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے آج جو ہم سے جڑے ہیں وہ کل ہم سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ آج جو ہم سے جڑے ہیں وہ کل کسی دوسری راہ پر جا بھی سکتے ہیں۔ آج جو ہم سے جڑے ہیں وہ کل ہمارے کاموں پر عدم اطمینان کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی ذہن سازی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ جمعیت علماء اتر پردیش بار بار اس بات کو کہہ رہی ہے کہ جو نئے ممبران جڑے ان کی تربیت کا، ان کی ذہن سازی کا اور ان کو جمعیت کے کاز اور سوچ و فکر سے ہم آہنگ کرنے کا کام بڑے اہتمام سے انجام دیا جائے۔ آج ہم نے آپ کو یہاں جوڑا ہے، ہم دوسرے اضلاع کو انشاءاللہ لکھنؤ میں جوڑیں گے، اور 12 اضلاع کو ہم اسی مہینے کی 19 تاریخ کو سنت کبیر نگر میں جوڑ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ یوپی کے مختلف علاقوں میں چلتا رہے گا۔ اس لیے جیسا حضرت مفتی اشفاق صاحب نے کہا کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے۔ صرف اجتماع کر کے ایک جلسے کی شکل دے کر کے لوگوں کو جمع کر لینا اور کسی خاص موضوع پر گفتگو کر کے چھوڑ دینا، یہ اس مجلس کا مقصد اور اس کی غرض و غایت نہیں ہے۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں کہ جو گائیڈ لائن آپ کو یہاں سے ملے گی اس پر اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے عمل کریں گے اور جمعیت کے کاز اور اس کی سوچ و فکر کو دوسروں کے ذہنوں میں منتقل کرنے کا فریضہ انجام دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بات آئی کہ حالات نہایت خطرے سے دوچار ہیں، امت مسلمہ اپنے تشخص کو، اپنے مذہب کو محفوظ کرنے کی جدوجہد میں لگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حالات ناگفتہ بے ہیں، میں کہتا ہوں جمعیت کی تاریخ ہے کہ اس نے انہی حالات میں کام کر کے دکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں جمعیت کی تاریخ ہے کہ اس نے ہواؤں کے رخ کو موڑا ہے۔ جمعیت کی تاریخ ہے کہ اس نے سخت حالات میں کھڑے ہو کر امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کی ہے اور کبھی قوم کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کیا۔ میں بھی تقریر کرنا جانتا ہوں، میری رگوں میں بھی گرم خون ہے، میں بھی آپ کے جسموں میں دوڑنے والے خون کو گرما سکتا ہوں، لیکن میرے دوستوں ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہر موقع پر حکمت اور دانائی کو سامنے رکھ کے قدم آگے بڑھاؤ۔ یہ حکمت و دانائی یہ جمعیت علماء کی وہ پونجی ہے جس نے اس کو آج 100 سال کے بعد بھی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ چاند سورج رہے گا ہمارے اکابر کی یہ امانت باقی رہے گی اور آپ کے ہاتھوں میں رہے گی، اور آپ اپنے اکابر کی سوچ و فکر کو یہاں سے لے کر کے جائیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں،
آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں اگر اکابر کی سوچ و فکر کا رنگ آ جائے گا تو زندگی کے کسی قدم پر آپ مار نہیں کھائیں گے، ناکامی کا رخ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، چند باتیں کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کی ذہن سازی ہو سکے، اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک ادنیٰ درجے کا خادم ہوں، لیکن خادم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ خدمت کے فریضے کو انجام دے۔ میں بھی اپنے فریضے کو انجام دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نقائص رہ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ کمیاں رہ جائیں جس کو آپ نظر انداز کریں گے، اور اگر کچھ خوبیاں ہوں تو آپ اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اپنے ذہنوں میں اور اپنے سے جڑے ہوئے نئے ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانا ہے کہ جمعیت العلماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جمعیت ایک مذہبی اور سماجی جماعت ہے جو مذہب کی روشنی میں، مذہب سے ملنے والی ہدایات کی بنیاد پر قوم و ملک کی خدمت کے فریضے کو انجام دیتی ہے، شریعت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ آج بہت سے لوگ خدمت کرتے ہیں، سوشل ورکر ہیں جو قوم اور ملک کے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ عام طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں سیاسی طور پر اپنی اس سوشل ورک سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن جمعیت کے لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہم نے قرآن و سنت کی حفاظت کی ہے، کرتے رہیں گے۔ ہم نے شعائر اسلام کی حفاظت کی ہے اور کرتے رہیں گے، اور ہمیں اس کا کسی سے بدلہ نہیں چاہیے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں محض اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنے ذہنوں میں بھی بٹھانا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ذہنوں میں بھی بٹھانا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعیت العلماء ایک مذہبی جماعت ہے، سماجی جماعت ہے، جو سماجی کاموں کو انجام دیتی ہے مذہب کی بنیاد پر۔ اگر ہم خدمت کرتے ہیں تو مذہب کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو مذہب کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم ملک کی خدمت کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، جن کی روشنی میں ہمارا ہر قدم اٹھتا ہے اور انشاءاللہ اٹھتا رہے گا۔ دوسری چیز جو میں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، اور ہم اس بات کو ببانگ دہل کہتے ہیں، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے، کہ جمعیت العلماء اس ملک کے لیے فرقہ پرستی کو زہر حلاحل سمجھتی ہے۔ ہم نے فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ ہم اس ملک کے لیے ہندو فرقہ پرستی کو بھی مضر سمجھتے ہیں اور مسلم فرقہ پرستی کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ ہم نے مسلم فرقہ پرستی کی بھی مخالفت کی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرقہ پرستی اس ملک کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ فرقہ پرستی کا انجام تھا کہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پھر اگر فرقہ پرستی کا ننگا ناچ ناچا جائے گا تو ملک پھر کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہم اپنے ملک کو تقسیم ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے زندگی کے ہر قدم پر فرقہ پرستی کی مخالفت جمعیت نے کی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات میں کوئی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے کہ فرقہ پرستی اس ملک کے لیے دیمک سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج اگر کچھ لوگ فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک ترقی کرے گا، وہ خواب خرگوش میں، خواب غفلت میں مبتلا ہے۔ یاد رکھو، فرقہ پرستی کی بات کر کے کچھ لوگ اپنا ذاتی فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، مگر ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہیں۔
ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انجام کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور ملک کے اندر کتنی کمزوریاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. اس کی وجہ صرف فرقہ پرستی ہے جس کو جمعیت العلماء کسی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم گلی گلی لڑیں گے، ہم کوچے کوچے جائیں گے، ہم گاؤں گاؤں اور شہر شہر آواز بلند کریں گے کہ فرقہ پرستی سے بچو. یہ ملک کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتی ہے جس سے نقصان کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں. آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں. بہت سے موقعوں پر ہمارے جذبات ابھرتے ہیں، بہت سے موقعوں پر ہمارے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے موقعوں پر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی بدلہ لیں. لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، بدلہ لینا کمال کی بات نہیں ہے، معاف کرنا کمال کی بات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ معاف کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اور اللہ متقیوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. جو غصے کو قابو میں رکھتا ہوا متقی ہے، جو لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان کو معاف کرتا ہوا متقی ہے. میرے دوستو، ہمارے سامنے قرآن کی، شریعت کی، اسلام کی ہدایات موجود ہیں. ہمیں ان کو سامنے رکھ کر کے اپنے مستقبل کو تعمیر کرنا چاہیے. آؤ ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی فرقہ پرستی سے بچیں گے، اور جو لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں ہم ان کے ذہنوں میں بھی فرقہ پرستی کے نقصانات کو بٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں حیدرآباد کے سفر پر تھا. حالانکہ ایک مدرسے کا پروگرام تھا. میں کسی سیاسی پروگرام میں تو ویسے بھی نہیں جاتا، مدرسے کا پروگرام تھا. میں جب حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترا تو جو ساتھی مجھے لینے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ صاحب، نام نہیں لوں گا میں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں کی ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کا فون آیا تھا کہ وہ آپ سے ملنا چاہے. میں نے کہا بھئی میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں، مجھ سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے صاحب میں یہیں رہتا ہوں، اگر وہ آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں میرے گھر اور میں منع کر دوں تو میرے لیے دشواریاں کھڑی ہوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو کہو تنہا آئیں اور ملاقات کریں. وہ تنہا آئے، ملاقات ہوئی. ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ ہماری اور آپ کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، مگر ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، ہم جوڑ کی بات کرتے ہیں، ہم توڑ کی بات نہیں کرتے. جمعیت علماء کا یہی امتیاز ہے کہ ماحول کیسا بھی ہو، حالات کتنے ہی پرفتن کیوں نہ ہو، لیکن جمعیت نے ہمیشہ جوڑ کی بات کی ہے اور ہمیشہ امت کو اور قوم کو توڑ سے بچانے کی کوشش کی ہے. آپ کا بھی یہ فریضہ ہے. آپ جمعیت کے ممبر ہیں تو آپ اس فریضے کو اپنے دلوں میں بٹھائیں کہ جہاں کھڑے ہوں، جہاں جائیں، جہاں گفتگو کریں، وہاں آپ ہمیشہ جوڑ کی بات کریں. یہی اس ملک کے مسلمانوں کے لیے اور اس ملک کے لیے مفید ہے، ورنہ یاد رکھو توڑ سے نقصان کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں. تیسری بات، جمعیت العلماء کے کارکنان کو ایک تیسرا پیغام میں دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جمعیت العلماء کی خصوصیت ہے
کہ اس نے ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا کام کیا. اور یاد رکھو فرقہ پرستوں کا مضبوط جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ علماء کی یہ جماعت جمہوریت کی بات کیوں کرتی ہے؟ آپ کو تو اسلامی نظام کی بات کرنی چاہیے. لیکن میرے دوستوں، جو اپنے ارد گرد کے حالات سے واقفیت نہ رکھے اس کو قوم کی رہنمائی کا کوئی حق نہیں ہے. اس ملک میں جہاں آپ اقلیت میں ہیں، اور اقلیت بھی اتنی کہ آپ میں اور اکثریت میں ایک لمبا اور بڑا فرق ہے، وہاں آپ اگر جمہوریت کی بات نہیں کریں گے تو کس کی بات کریں گے؟ جمعیت العلماء آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ جہاں رہیں، جس شہر اور گاؤں میں رہیں، ہمیشہ جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہیں. اسی میں آپ کی بقا ہے، اسی میں مساجد کی بقا ہے، اسی میں مدارس کی بقا ہے، اسی میں اسلام کی بقا ہے، اور اسی میں اس دیش کی بقا بھی مضمر ہے. بہت سی باتیں جمعیت کے ذمہ داروں کی لوگوں کے حلق سے نہیں اترتی، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ قوم کو بچا کر کے نکل جانا یہ ایک کامیاب رہنما کی کامیابی کی بہترین نشانی ہے، اور قوم کو ہلاکت کے غار میں ڈھکیل دینا یہ کسی کے لیے واہوائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مگر جمعیت کے اکابر نے اس کو کبھی پسند نہیں کیا. اس لیے تیسرا پیغام ہے کہ جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کیجیے اور ہمیشہ ملک کے سیکولرزم کو پانی دینے کا کام کیجیے. آپ خود بھی اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنے نئے ساتھیوں کے دلوں میں بھی بٹھائیے کہ جمہوریت ہی ایک ایسا طریقہ حکومت ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے اور اپنی اسلامی زندگی کو گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت اس ملک میں جمہوریت کو مزید مضبوطی اور پختگی سے مالا مال فرمائے. میرے دوستوں، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے ضروری اور اہم باتیں رکھ رہا ہوں. ایک آخری پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں جمعیت کے اس پلیٹ فارم سے، جس کے لیے آپ کو جوڑا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ جذبہ لے کے جائیں یہاں سے کہ ہمیں ہر قدم پر ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں کرنی ہیں اور کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. بہت سے موقعوں پر آپ کے دل دکھے ہوں گے، بہت سے موقعوں پر آپ کو شکایت ہوئی ہوگی، بہت سے موقعوں پر آپ کو جانی اور مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہوگا، لیکن یاد رکھو مٹھی بھر فرقہ پرستوں کو اگر ناکام بنانا ہے تو ہمیں قومی یکجہتی کے پلان کو اور آواز کو مزید قوت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی. جتنی زیادہ قومی یکجہتی میں ہمیں کامیابی ملے گی اور قومی اتحاد کے پیغام کو عام کرنے میں ہم مصروف ہوں گے، انشاءاللہ فرقہ پرست لوبی اتنی ہی زیادہ ناکام ہوگی اور وہ اپنے مکروہ عزائم کو کامیابی دلانے میں ناکامی کا شکار ہوں گے. جمعیت علماء پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے اور مستقل کہہ رہی ہے، اور آج نتیجہ یہ ہے
کہ غیر مسلم بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہے کہ ملک ترقی کرے گا تو قومی یکجہتی کی بنیاد پر ہی ترقی کرے گا. اگر اختلافات بڑھیں گے تو صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں، اس دیش میں رہنے والے ہر قوم کا نقصان ہوگا اور کسی کے لیے ترقی کی راہیں نہیں کھلیں گی. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ پیغام بہت اہم ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کرتے ہیں پروگرام قومی یکجہتی کا، مسلمان ہی جمع ہوتے ہیں، دوسری قوم کے لوگ تو جمع نہیں ہوتے، ان کے کچھ لیڈر ہی آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں لیڈر آتے ہیں ان کے، آپ کا کام ہے آواز لگانا. آپ کی آواز میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ آواز لگاؤ اور یہ ثابت کرو کہ ہم فساد فی الارض کو پسند نہیں کرتے، ہم اللہ کی مخلوق کے درمیان کسی اختلاف اور فتنے اور فساد کو نکارتے ہیں، تو اللہ آپ کی آواز میں قوت کو پیدا کرے گا. آپ یہ مت دیکھو کہ ہمارے ساتھ کون ہیں، آپ قافلہ لے کے چلو، انشاءاللہ لوگ جڑتے جائیں گے اور آپ کی افرادی قوت بڑھتی چلی جائے گی. میرے دوستوں، آج کے حالات میں جمعیت العلماء کے کاز کو، اس کی سوچ اور فکر کو اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنا نہایت اہم اور ضروری ہو گیا ہے. میں نے یہ چند باتیں ضروری سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ رکھی ہیں کہ انشاءاللہ آپ جائیں گے تو ان باتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے. آپ جائیں گے تو ان باتوں پر اپنے اپنے علاقوں میں اپنی منتظمہ کو جمع کر کے اس پر عمل کریں گے، لوگوں کی ذہن سازی کریں گے اور خود بھی اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی چلائیں گے. میں کل جب یہاں پہنچا تو سیدھا حضرت صدر محترم مولانا ارشد مدنی صاحب مدد اللہ العالی کے پاس گیا اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آج کا یہ پروگرام جو ہونے جا رہا ہے یہ ایک تربیتی پروگرام ہے. تو حضرت نے میری بات سن کے فرمایا کہ اس طرح کے تربیتی پروگرام کی آج کے دور میں اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. لوگ جمعیت کے ممبر بن جاتے ہیں، لوگ جمعیت سے جڑ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جمعیت کی سوچ و فکر و طریقہ کار کیا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے ماضی میں بھی انہی خطوط پر کام کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. ہم حال میں بھی انہی خطوط پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم مستقبل میں بھی انہی خطوط پر کام کرتے رہیں گے. اور ہم نے خدمت کرنے کا جو اصول مقرر کیا ہے وہ مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر خدمت کی ہے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. فی الوقت ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے اور وہ ان تمام باتوں میں سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، سیاست سے آپ نے اس کو دور رکھا، آپ نے فرقہ پرستی کی مخالفت کی، آپ نے قومی یکجہتی کے لیے محنت کی، آپ نے جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کی. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام کوششیں کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں تو ایک کام اور کیجیے، اور جمعیت علماء اس کی بھی آواز لگاتی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پہنچ کر نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دیجئے اور معاشرے کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کیجئے. آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جمعیت علماء کے یہ خادم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
اللہ کہتا ہے تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائیوں کا حکم کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ جمعیت علماء آواز لگاتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے کام کیجئے۔ مسلمانوں میں جو گناہ پنپ رہے ہیں، جو خدا کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہیں، ان سے امت کو باز رکھنے کی کوشش کیجئے، ورنہ یاد رکھیے اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ کچھ بھی کر لیں، جب تک خدا ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا، ہماری کوئی محنت کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہم اپنے فریضے کو انجام دیں اور گناہوں سے روکنے کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جمعیت علماء کے کارکنان جو کام کر رہے ہیں، اس میں مزید بہتری لانے کی، جدوجہد کرنے کی اور اس کو مزید ثمر آور بنانے کی کوشش ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ ہوگا کیا؟ یاد رکھیے جب گناہ حد سے آگے بڑھ جائیں گے اور روکنے والے اپنے فریضے کو انجام دینے سے منہ موڑنے لگیں گے تو خدا کا عذاب آئے گا اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا۔ جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی پکڑ میں آئیں گے، اور جو گناہ نہیں کرتے مگر گناہ سے روکنے کا فریضہ بھی انجام نہیں دیتے، وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی پکڑ میں آئیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا، چنانچہ آیت میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صرف وہ بچے جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتے تھے، ورنہ خدا کی طرف سے پکڑ آئی تو سب عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جمعیت کے کاج کو، اس کی سوچ و فکر کو سمجھ کر کے اپنے مستقبل کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صدر محترم کو میں نے اسی لیے زحمت دی کہ وہ آئیں اور اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ ان کی سوچ و فکر کو لے کے جائیں اور جمعیت کے اصول اور ضابطے اور دستور کے مطابق کام کریں۔ ایک تجویز جو بہت اہم ہے اور ضروری بھی ہے ہمارے سامنے ہے۔ میں چاہوں گا کہ جمعیت علماء کی تعلیمی و سماجی خدمات کے سلسلے میں مفتی اشفاق صاحب اعلان فرمائیں اور اس تجویز کو پیش کرنے والے آئیں اور آپ کے سامنے جمعیت کی سماجی اور تعلیمی خدمات اور ضرورتوں کو رکھیں۔ یہ میدان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں امت کی تعلیم کی ذمہ داریاں ہیں، وہ امت کو ارتداد کے گڑھے میں ڈھکیل رہے ہیں، امت کو بددینی کی طرف ڈال رہے ہیں، امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ میدان ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ جمعیت علماء چاہتی ہے کہ اس میدان میں بھی آپ آئیں اور کام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔